یہ جو خاص راتیں ہوتی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ مسجد میں ہی بیٹھے ہوں گے تو سارے فرشتوں نے مسجد میں ہی آنا ہے، کہیں اور تو جائیں گے نہیں۔ یہ ایک غلط تصور تھا۔ ہم کو بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا، چلو وہی مسجد میں چلو۔ شب رات کو جو ہے سب پھلجھڑیاں جلا رہے تھے اور فائر ورکس کرتے تھے پاکستان میں، اور ہمارے ابا کان سے پکڑ کے مسجد میں لے آتے تھے۔ بڑا دل دکھتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاص رات جو ہے اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنی چاہیے انسان کو؟ تاثر تو یہی دیتے ہیں، نوافل پڑھ لو جا کے مسجد میں۔ بھئی اگر آپ نے نوافل ہی پڑھنے ہیں تو گھر پہ پڑھ لیں، مسجد میں جا کے نوافل پڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ مسجد میں تو آدمی اس لیے جاتا ہے کہ وہاں نماز پڑھے باجماعت، لیکن ان خاص راتوں کو مسجدوں میں بڑا شور ہوتا ہے، مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہے نوافل پڑھنے سے، مولویوں کی تقریر سننے سے کیا یہ خاص راتیں ہمیں مل جائیں گی؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ خاص راتوں کو مسجدوں میں ہی جائیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ فرض نماز مسجد میں پڑھ لیا کرو، اور باقی جو نوافل وغیرہ ہیں وہ تم گھر ہی جا کر کے پڑھو اپنے، تاکہ تمہارے گھروں میں بھی برکت رہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ رواج نہیں ہے، پوری کی پوری نماز مسجد میں پڑھ کے آنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور پھر اتنا ٹائٹ شیڈیول جو ہے وہ آدمی کب تک چلائے گا زندگی میں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ بھئی آدمی مستقل بنیادوں پر نہیں کر سکتا نا۔ اب جیسے کہ ظہر کی نماز ہے، اب جماعت کھڑی ہوگی 1:30 بجے، آپ 1 بجے جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ، کیونکہ آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر انتظار کریں گے جماعت کب کھڑی ہوگی، پھر اس کے ساتھ آپ نے پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے سنتیں اور نوافل پڑھنے، تو وہ ایک نماز میں ہی گھنٹہ لگ جاتا ہے، پھر دوسری نماز میں بھی گھنٹہ لگ جائے گا، پھر عشاء کی نماز میں زیادہ لگ جائے گا ٹائم، اس میں آپ نے 17 رکعت پڑھنی ہے۔ پہلے جائیں گے آپ 4 رکعت پڑھیں گے، پھر 4 رکعت فرائض کے پڑھیں گے، اس کے بعد نوافل وتر پڑھیں گے، سنتیں 17 رکعت ہو جائیں گی۔ ابھی آدمی پوری توجہ دے کے چند مہینے تو کر سکتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، جبکہ یہ باتیں انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ اگر عرب ممالک میں آپ جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگ مسجد میں صرف فرض پڑھنے آتے ہیں۔ اچھا، اب فرض پڑھنے میں تو 2-4 منٹ ہی لگتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، ارے یار 2-4 منٹ کی تو باتیں پڑھ ہی لو۔ ہمارے انڈیا پاکستان والوں کے ذہن میں ہوتی ہے 1.5 گھنٹے کا معاملہ ہے، کل ہی پڑھ لیں گے۔ تو یہ مسائل ہو جاتے ہیں، لوگ اسی لیے جو ہے وہ نماز سے دور ہو گئے، اور یہ صرف ہمارے یعنی علاقے میں ہے، پاکستان، ہندوستان میں، کہ ساری کی ساری نمازیں لوگ سنتیں بھی اور نوافل بھی یہ بھی مسجدوں میں ہی پڑھتے ہیں۔ اب خاص راتوں میں جو آپ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں نوافل، اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ نے چونکہ اب نوافل پڑھ لیے ہیں لہٰذا یہ شب قدر آپ کو ضرور ملے گی، ہر حال میں ملے گی۔ ویسے جب میں چھوٹا تھا تو میں یہ سوچتا تھا مولویوں کی باتیں سن کے کہ بھئی یہ جو خاص راتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جو لیلۃ القدر ہے، تو اس میں آ کے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ سب سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار ہمارے محلے میں ہی 4-5 مسجدیں ہیں، تو پوری پاکستان میں، کراچی میں اور پھر پورے پاکستان میں کتنی مسجدیں ہوں گی، ہندوستان میں کتنی مسجدیں ہوں گی۔ اور ڈھاکہ جو ہے اس کا ٹائٹل ہے، یہ ڈھاکہ کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے، سٹی آف ماسکس، جگہ جگہ مسجد۔ اب میں یہ سوچتا تھا کہ جبریل علیہ السلام ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگوں سے کیسے مصافحہ کرتے ہوں گے
جبکہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بس فجر تک کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد ختم، پھر وہ رات ختم ہو جاتی۔ اب گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے وہ لمحے آئے ہیں، پوری دنیا میں مساجد ہیں، کہاں کہاں جاتے ہوں گے، کیسے کیسے کرتے ہوں گے، سمجھ میں نہیں آتی تھی بات۔ اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے جیسا ہم نے سنا تھا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ لمحہ آتا ہے خاص، ملائکہ زمین پر آتے ہیں، وہ روح زمین پر آتی ہے، تو اس وقت جو دنیا میں کامل ذات جس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اگر وہ 2-4 مرشد ہوں دنیا میں تو صرف ان مرشدوں کے پاس جاتے ہیں، عام آدمی کے پاس نہیں جاتے، اور پھر ان مرشدوں کو جا کے ملتے ہیں، اور پھر ان سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا حصہ مرشد کو دے دیتے ہیں، دنیا کور ہو جاتی ہے۔ یہ راز ہم کو اس وقت پتہ چلا کہ بھئی لیلۃ القدر کے جو فیوز و برکات ہوں گے وہ آ کر تو ہمارے مرشد کو ملیں گے، اور مرشد سے پھر آگے ہم کو مل جائیں گے۔ اچھا بھئی پھر مرشد کو ملیں گے اور پھر ان سے ہم کو مل جائیں گے، تو پھر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے نا؟ کہیں جانے کی ضرورت تو ہے نہیں نا۔ اچھا یہ وہ زمانہ ہے جو چلا گیا، اب جو زمانہ ہے وہ دوسرا ہے۔ اب دنیا میں کوئی مرشد کامل، کوئی ولی رہا نہیں، اب دنیا میں صرف ایک ذات امام مہدی گوھر شاہی کی ہے، اور سرکار گوھر شاہی نے بغیر لیلۃ القدر جو فیض اس دنیا کو دے دیا ہے اور دے رہے ہیں، ایسا فیض تو لیلۃ القدر میں بھی نہیں ملتا۔ وہاں تو اس کی حد قائم کر دی گئی نا، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، بس۔ اور یہ جو عطا سرکار گوھر شاہی نے دی ہے یہ کیا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، یہ یوم محشر کی گارنٹی دیتی ہے، کامیابی کی۔ یوم محشر کی گارنٹی اللہ تعالیٰ کی فرمان کے مطابق اللہ نے اپنی ڈیمانڈ بتا دی ہے کہ بھئی وہ جو دن ہوگا یوم محشر کا، پہلے سے بتا رہا ہوں، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ کامیابی چاہتے ہو اس دن کی، قلب سلیم لے کے آؤ، وہ قلب سلیم۔ اور یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ دراصل اس ذات کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا کہ ہر سال سب کو چھوٹے چھوٹے جلوے دکھاتے جائیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس ذات کا تخیل اور تصور اور ان کا انتظار برقرار رہے۔ اب یہاں اس کرسی پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہوئے آدمی اچھا تو نہیں لگتا، یعنی کون سی ایسی روح ہے جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کے ملنے کے بعد بھی جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ بھئی جن کی یاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال لیلۃ القدر کا انتظار تو نہیں ہوتا تھا نا، اس ذات کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ اس ذات کا مل جانا ہر لیلۃ القدر کی اصل ہے۔ اور وہ جو روح اوپر سے زمین پہ آ رہی ہے نیچے کچھ گھڑیوں کے لیے، اگر اس کا چہرہ آپ کے دل پر نقش ہو جائے ہمیشہ کے لیے تو خدا کی قسم دل کی ہر دھڑکن لیلۃ القدر ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.